بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے کیوں نکالا، یعنی مور کو جنت سے کس وجہ سے نکالا گیا۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا، اور اس کی خوبصورتی پر جنت کے سارے پرندے فدا تھے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس ویڈیو میں مور کی عجیب و غریب کہانی، مگر اس واقعے کو مکمل سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ مور کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال۔ مور کو جنت سے نکالنے کا یہ واقعہ مذہبی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا، دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ اور میٹھے پھل کھاتے تھے، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے، اور ساتھ میں ہی اماں حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ شیطان کو جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا تاکہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور اس سے بات کر سکے۔ تو 300 سال کے بعد مور جنت سے باہر آیا تو شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ اس کو کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جب جواب دیا کہ میں مور ہوں، اس کے بعد مور شیطان سے بولا، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم غروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اور اس کے بعد شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ سننے کے بعد مور نے لالچ میں آ کر کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو شیطان کی ساری بات بتائی۔ شیطان کی ساری بات سنتے ہی سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نیکبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے، اور شیطان کو جب فرشتے جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ شیطان کو کچھ دیر جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو تب حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں کو بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت میں اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنت میں اور بھی تمام سہولتیں ہمیں ملیں۔ شیطان کہنے لگا کہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا چکھ لیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے ہمیشہ۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر بھی پیدا ہو گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔
یہ قصہ تو بہت طویل ہے لیکن مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا جائے اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین میں اتارا جائے۔ پہلی دفعہ تو شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن اب ایک بار پھر نکال دیا گیا۔ مور کو یہ سزا ملی کہ وہ جن خوبصورت پاؤں کے ساتھ چل کر شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اس سے چھین لیے گئے۔ مور اور سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ کے آگے دعا کرتے رہے۔ جب کافی عرصہ اس کیفیت میں گزر چکا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا تھا۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ مور کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ احادیث میں موجود جانوروں اور پرندوں میں بھی شامل ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان و ضرر ہے، اس لیے مور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس حسین و جمیل پرندے کا اصل وطن مشرق بعید ہے، تاہم پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، برما، جاوا اور جاپان میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، نیلے سینے والا اور سبز سینے والا۔ سبز سینے والا برما اور جاوا میں ہوتا ہے۔ اس کی گردن سنہری ہوتی ہے۔ جاپان میں سفید مور بھی ملتے ہیں جو اپنی سادگی کے باوجود بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے باشندے موروں کے بڑے شوقین تھے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی کہانی میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ملکہ مصر کلیوپیٹرا کے حالات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ سکندر عالم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو یہ خوبصورت مور اسے بہت پسند آئے تھے اور انہیں وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور یوں یہ پرندہ مشرق سے مغرب خطے میں بھی پہنچ گیا اور وہاں بھی اس کی نسل پھیل گئی۔ مور کی آواز بہت دلکش اور درد بھری ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جنت کے اس واقعے کے بعد مور اور سام کی دشمنی اب ازلوں سے چل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ وجہ تھی کہ مور کو کیوں جنت سے نکال دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سام کو بھی جنت سے کیوں نکال دیا گیا۔ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔